بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویورز، دیکھنے والے بھائیوں، آپ کے لیے آج میں ایک ایسی انفارمیشن لے کر آیا ہوں کہ آپ لوگ جان کر اپنے آپ میں شرمندہ بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، اور آپ کا سوچنے کا نظریہ بھی بدل جائے گا۔ ایک ایسی انفارمیشن کہ جو قیامت والے دن اللہ پاک پریزنٹ کرے گا۔ قیامت والے دن 4 لوگوں سے اللہ پاک کلام کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں سے نہ ہوں، کیونکہ وہ اللہ کے غضب کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تو جس میں میں نے حدیث میں پڑھا دیکھا، تو وہ پہلا انسان جس سے اللہ پاک کلام کرے گا وہ دولت مند انسان ہوگا۔ وہ دولت مند انسان ہوں گے جن سے اللہ پاک کلام کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے انسان، میں نے تجھے اتنی دولت دی تھی، میں نے تجھے اتنا پیسہ دیا تھا، تو پھر تو نے کیوں میری عبادت نہیں کی؟ میری عبادت کرنے سے کس چیز نے تجھے روک رکھا تھا؟ تو کیوں اپنی ہی دنیا میں مگن رہا اور تو نے اللہ کی اور عبادت کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی؟ تو اپنی ہی خوش فہمیوں میں، مشغلوں میں لگا رہا۔ تجھے دنیا اور آخرت کی فکر نے چھوڑ کر تو نے صرف پیسے کو ہی ترجیح دی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ دولت مند انسان آگے سے کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، اے اللہ پاک، تو نے مجھے اتنا پیسہ دے دیا تھا، تو نے مجھے اتنی دولت دے دی تھی کہ میں بس اس دولت کو سنبھالنے کے چکر میں ہی لگا رہا۔ مجھے کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہی، نہ میں نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ کچھ کیا۔ تیری عطا کی ہوئی دولت کو ہی میں سنبھالنے میں لگا رہا۔ تو پھر اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں اللہ پاک حاضر کرے گا اور اس بندے سے مخاطب ہوگا کہ یہ میرا بندہ سلیمان ہے، میں نے اسے دنیا جہان کی دولت تو کیا، ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا تھا، جنات، ہوا، موسم، ہر چیز کو میں نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، لیکن سلیمان پھر بھی میری عبادت سے، میرے سجدوں سے محروم نہیں ہوا۔ اس نے میری طرف اپنی توجہ کو نہیں ہٹایا اور وہ میری ہی عبادت میں لگا رہا، اور آج وہ سرخرو ہو گیا ہے۔ تو دوسرا شخص جس سے اللہ پاک کلام کرے گا وہ ہوگا بیمار۔ اللہ پاک فرمائے گا اے انسان، تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ تو نے کیوں مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کیا؟ میرے باتوں کو کیوں نہیں مانا؟ میرے احکامات کو تو کیوں ٹالتا گیا؟ تو وہ انسان آگے سے جواب دے گا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے بیمار کر دیا تھا، میں ساری زندگی بیمار رہا ہوں، اور مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ ہو سکی کہ میں تیرے احکامات کو پورا کر سکوں، میں کوئی روزہ رکھ سکوں، نماز پڑھ سکوں، صدقہ کر سکوں، خیرات کر سکوں۔ اے میرے باری تعالیٰ، مجھے اتنی طاقت ہی نہیں ملی کہ میں یہ کام کر سکوں۔ تو اللہ پاک حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو وہاں حاضر کیا جائے گا اور اللہ پاک فرمائے گا یہ دیکھو ایوب، یہ میرا نیک بندہ ہے، میں نے اسے اس قدر بیمار رکھا، میں نے اسے اس قدر بیمار رکھا کہ تم میں سے شاید کوئی بھی اس قدر بیمار نہ ہوا ہو۔ اس قدر ایوب بیمار ہے، لیکن اس نے میری بندگی نہیں چھوڑی، اس نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، اس نے میری عبادت کرنی نہیں چھوڑی، یہ میرے لیے کبھی بھی ناشکرا نہیں ہوا، یہ ہمیشہ میری بندگی میں اور میرے کاموں میں لگا رہا، حتیٰ کہ یہ اتنا بیمار تھا کہ یہ چل پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ تو اے انسان، دیکھ میرے نیک بندوں کی بات کہ جو ہر حال میں مجھے پکارتے ہیں۔
پھر تیسرے نمبر پر انسان اللہ پاک ایک غلام کو بلائے گا اور اسے پوچھے گا کہ اے انسان تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی، تو میرے کاموں سے کیوں بھاگتا رہا، کیوں دور رہا؟ تو وہ انسان آگے سے کہے گا کہ باری تعالیٰ میں تو غلام تھا، اور میرے مالک نے مجھے یہ کام نہیں کرنے دیا، لہٰذا میں تو غلام تھا، میں یہ کام کیسے کرتا، میرے مالک نے مجھے اجازت ہی نہیں دی کام کرنے کی۔ تو پھر اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ یوسف ہے، یہ ہمیشہ سے ہی غلامی میں رہا تھا، لیکن اس نے کبھی میری عبادت کو ترک نہیں کیا، مجھے سجدہ کرنا بند نہیں کیا، یہ ہمیشہ ہی میرے کاموں میں لگا رہا اور ہمیشہ ہی اس نے میری پیروی کی اور مجھے سجدہ ریز ہوتا رہا۔ تو چوتھے نمبر پر اللہ پاک بلائے گا ایک غریب آدمی کو کہ اے انسان تو نے کیوں میری ناشکری کی، تو نے کیوں مجھے سجدہ نہیں کیا، تو نے کیوں دنیا میں تو مشغول رہا اور کیوں تو نے میری عبادت نہ کی؟ تو وہ غریب انسان فرمائے گا، کہے گا کہ اے اللہ پاک میں تو غریب تھا، میں تو انہی کاموں میں لگا رہا، میں کبھی بھی پیسے کی دوڑ سے فارغ ہی نہیں ہو سکا، میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں اس قدر مگن رہا کہ مجھے تیری عبادت کا خیال ہی نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور وہاں حاضر کرے گا اور فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ عیسیٰ ہے، اس کا تو نہ اپنا گھر تھا، نہ اس کے پاس کچھ کھانے کو تھا، نہ رہنے کو تھا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، یہ انتہائی مفلسی کی زندگی میں تھا، تو پھر بھی اس نے میری عبادت کرنا نہیں چھوڑی، یہ ہمیشہ ہی میری راہ پر چلتا رہا اور میرے احکامات کو پورا کرتا رہا۔ اور اے انسان پھر کس بات نے تجھے روک رکھا تھا؟ تو یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں جو ہر حال میں میرا کہا مانتے رہے اور میری راہ پر چلتے رہے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، ان تمام انسانوں کو دوزخ میں ڈال دو، یہ دوزخ کے ہی لائق ہیں، انہیں دوزخ میں ڈال دو۔ تو تمام انسانوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا چلتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، تو دیوار پر ایک چھپکلی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ چھپکلی تو نے کیوں پیدا کی ہے، اس کا کیا کام ہے دنیا میں؟ اللہ پاک آگے سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تجھ سے تھوڑی دیر پہلے یہ چھپکلی بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے، موسیٰ کے کیا کام ہے اس دنیا میں؟ تو اللہ پاک نے کسی چیز کو بھی فضول پیدا نہیں کیا، ہر چیز اللہ پاک نے کسی نہ کسی وجہ سے پیدا کی ہے، جو انسان کی معاون ہے اور اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتی ہے، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے انسان کے کاموں میں شریک ہوتی ہے۔ تو اے انسان، کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آیا کہ ہم یہاں پیسے تو کمانے نہیں آئے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، ہم آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، پھر قبر میں، حشر میں اور قیامت۔ پہلے ہماری روحیں علیین سجین یا عالم ارواح میں تھی، پھر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس دنیا میں آئے، پھر ہم قبر میں جائیں گے، پھر حشر میں جائیں گے، پھر حساب دیں گے، پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہم یہاں پیسے کمانے یا رہنے تو آئے نہیں ہیں۔ تو پھر اے انسان، تو کیوں نہیں سوچتا کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے تو تجھے عبادت کے لیے بھیجا تھا، تو عبادت تو نہیں کر رہا، اللہ نے تو تجھے نیک کاموں کے لیے بھیجا تھا، نماز پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تو وہ تو نہیں کر رہا، تو صرف پیسوں کی دوڑ میں لگا ہے، حتیٰ کہ ادھر تیرا سانس ختم ہوا، تیرے پیسے، تیری ہر چیز اسی دنیا میں رہ جائے گی، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اور کس وقت آپ کی سانسیں ختم ہو جانی ہے اور آپ نے قبر میں پہنچ جانا ہے۔ تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یار ہمارا یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے، اور چند ہی لمحوں میں ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔
کیونکہ جب آپ کسی 100 سال کے بابے کے ساتھ بھی بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کدھر سے زندگی آئی اور کدھر چلی گئی، ایسے لگتا ہے جیسے چند لمحوں کی بات ہے۔ تو ہم ادھر تو مسافر ہیں، مسافر خانے میں ہیں، لیکن ہم یہاں ایک عجیب سی دوڑ میں لگ گئے ہیں، اور ہمیں اپنے آنے والے کل کے بارے میں تو ہم بھول ہی گئے ہیں۔ ہم اللہ پاک کو بھول گئے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو برائے مہربانی خود بھی اس چیز پر عمل کریں، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے بچائے۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔